السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بے لگام جذبے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قیامت صغریٰ کا منظر تھا، میری آنکھیں پترا کر رہ گئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ منظر دیکھ کر میری حرکت قلب بند کیوں نہ ہو گئی۔ صحن کے درمیان میں میرے باپ کی لاش پڑی تھی۔ مرنے کے بعد بھی ان کی عقابی آنکھوں میں ایک رعب تھا، ایک دبدبا تھا۔ ان کے جسم میں نہ جانے کتنی گولیاں لگی تھیں، جسم کے گرد خون کا تالاب سا بن گیا تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کے بھاری بھرکم اور ورزشی جسم کو دیکھا۔ ابھی 3 دن پہلے ہی تو وہ آن پان کے ساتھ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے رخصت کی اجازت چاہی تھی تو انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا اور دروازے تک چھوڑنے آئے تھے۔ ان کے نزدیک ہی ان کے ملازم خاص میر علی کی لاش پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف جیسے منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ حویلی کے برآمدے میں میری پھولوں جیسی نازک اور خوبصورت بہن خاک و خون میں نہائی ہوئی پڑی تھی۔ اس کی لاش دیکھ کر میرے دل میں ہوک سی اٹھی۔ اس کی ابھی عمر ہی کیا تھی؟ اس بیچاری نے تو ابھی گزشتہ مہینے اپنی 16ویں سالگرہ منائی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی دل موہ لینے والی مسکراہٹ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ہنستی ہوئی اٹھے گی اور بھیا کہہ کر مجھ سے لپٹ جائے گی۔ اس کے چہرے اور ریشمی بالوں میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے بے اختیار اس کے خوبصورت چہرے سے گرد صاف کی، پھر اس کا لمبا چوڑا دوپٹہ اس پر ڈال دیا جو اس کے جسم کے نیچے دبا ہوا تھا۔ ڈائننگ روم کے دروازے پر میرے چھوٹے بھائی اعجاز کی لاش تھی۔ وہ کلثوم سے 2 سال چھوٹا تھا۔ گھر بھر کا لاڈلا اس وقت اپنے ہی خون میں نہایا ہوا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے ابا جی کا ریوالور بھی نظر آیا۔ غالباً اس نے حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ میں بمشکل تمام اپنے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹے کھڑا تھا۔ ماں باپ اور بہن بھائی کی لاشیں دیکھ کر میرا ذہن ایسا معوف ہوا تھا کہ مجھے حویلی کے صحن میں جا بجا پڑی ملازموں کی لاشیں پہلی نظر میں تو دکھائی ہی نہیں دی تھیں۔ ان میں سے بیشتر کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، لیکن وہ ہتھیار بھی ان کی جانیں نہ بچا سکے تھے۔ اچانک مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے صحن میں پڑے ہوئے ایک ملازم کی رائفل اور گولیوں کی پیٹی اٹھائی اور ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ قدموں کی آہٹ اب مزید نزدیک آ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے رائفل سنبھالی اور فائر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد مجھے ایک آدمی دکھائی دیا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ میں فائر کرنے ہی والا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ آنے والا بری طرح سے زخمی ہے۔ اس کے زخموں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ میں نے رائفل کی نال جھکا دی اور زخمی کی طرف بڑھا۔ مجھے اس کا چہرہ کچھ شناسا سا محسوس ہوا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ میں محتاط انداز میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور نہ آ جائے۔ میں نے چوکنے انداز میں ارد گرد دیکھا، پھر زخمی کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ زخمی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر پڑیں تو وہ نحیف آواز میں بولا، آپ یہاں سے بھاگ جائیں چھوٹے ملک صاحب، آپ کی جان خطرے میں ہے۔ لیکن کیوں؟ میں نے کہا، میری جان کیوں خطرے میں ہے؟ ان لوگوں نے میری آنکھوں کے سامنے حویلی کے ایک ایک آدمی کو مار دیا۔ اس کی آواز اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ میں جھپٹ کر اندر گیا اور اس کے لیے پانی لے کے آیا۔ میں نے اس کا سر اوپر اٹھا کر اسے پانی پلایا۔ پانی پی کر وہ کچھ سنبھل گیا۔ کن لوگوں نے کیا ہے یہ سب کچھ، اور تم کون ہو؟ ملک شہباز کے آدمیوں نے آپ کے گھر پر حملہ کیا تھا۔ ملک شہباز خود بھی موجود تھا۔ بکواس کرتے ہو تم، میں نے چیخ کر کہا۔ شہباز بھائی ایسا کیوں کریں گے؟ ملک شہباز میرا ماموں زاد تھا۔ میں اگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا
تو مجھے بھی یقین نہ آتا۔ اس نے نحیف لہجے میں کہا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں شکور ہوں۔ میں شکور ہوں چھوٹے ملک صاحب۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ شکور بچپن میں ہماری حویلی میں کام کرتا تھا، پھر میں نے سنا تھا کہ وہ لاہور چلا گیا ہے۔ تم زخمی کیسے ہوئے شکور؟ میں نے پوچھا۔ میں آج ہی لاہور سے یہاں پہنچا تھا، شکور بولا۔ میں حویلی میں داخل ہی ہوا تھا کہ ملک شہباز 10-12 آدمیوں کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اس کے آدمیوں نے حویلی میں گھستے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ 2 گولیاں مجھے بھی لگی ہیں۔ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ وہ لوگ مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے، لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، شکور نے جواب دیا۔ میں گرتا پڑتا باہر نکلا کہ گاؤں والوں سے کچھ معلوم کروں، لیکن گاؤں کا ہر آدمی گھر میں بند ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں نے شکور سے کہا۔ ہم پہلے پولیس اسٹیشن جائیں گے، پھر تمہیں اسپتال لے چلوں گا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ملک صاحب، اس نے نحیف لہجے میں کہا۔ پولیس الٹا آپ کو پریشان کرے گی۔ یہاں کا تھانے دار بھی ملک شہباز کے ہاتھوں بک چکا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں صاحب جی، شکور نے نحیف آواز میں کہا۔ جب ملک شہباز نے حویلی پر حملہ کیا تو تھانے دار بھی اس کے ساتھ تھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ لوگ اب آپ کی تلاش میں لاہور گئے ہیں۔ اسی وقت باہر گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ میں چونک اٹھا، پھر میں نے پھرتی سے شکور کو اٹھایا اور اندر لے گیا۔ اس کے بعد میں رائفل سنبھال کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ شکور کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، اس کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پھر مجھے حویلی کے صحن میں 2 آدمی دکھائی دیے۔ میں ان دونوں کو پہچانتا تھا۔ وہ کرمداد اور خان محمد تھے۔ دونوں ابا جی کے گارڈز تھے۔ وہ دونوں دہشت زدہ نظروں سے وہاں بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کی نظر ابا جی کی لاش پر پڑی۔ وہ دونوں جھپٹ کر لاش کے پاس پہنچے اور بلک بلک کر رونے لگے۔ کرمداد اچانک کھڑا ہو گیا اور غصے میں مٹھیاں بھیج کر چیخا، ملک صاحب، میں آپ کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں پورے گاؤں کو آگ لگا دوں گا۔ کوئی یہاں گھس کر ملک صاحب کو قتل کر گیا اور گاؤں والوں کے کانوں پر جوں بھی نہ رینگی۔ میں گاؤں کے ایک ایک آدمی کو ختم کر دوں گا۔ کرمداد، میں نے اسے اچانک آواز دی۔ اس نے چونک کر کمرے کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے آگے بڑھا۔ چھوٹے ملک صاحب، آپ لاہور سے کب آئے؟ اس نے پوچھا۔ اور یہ سب کیسے ہوا؟ میں نہیں جانتا کرمداد، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جب میں یہاں پہنچا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ یہ کہتے ہوئے خود پر ضبط نہ کر سکا اور رونے لگا۔ شکور نے بتایا کہ حویلی پر حملہ کرنے والا ملک شہباز تھا۔ کرمداد چونک کر بولا، ملک شہباز؟ وہ حویلی پر حملہ کیوں کریں گے؟ نہیں چھوٹے ملک صاحب، ملک شہباز، میں نے انہیں اور ان کے آدمیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شکور نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، ورنہ مجھے بھی اس بات پر یقین نہ آتا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، وقت ضائع مت کریں ملک صاحب، آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کی جان خطرے میں ہے۔ کرمداد، میں نے اسے مخاطب کیا، شکور کو اٹھا کر لے چلو، یہ بہت شدید زخمی ہے۔ میں نے اس کی آنکھیں بند کی اور کھڑے ہو کر اپنے پیاروں پر نظر دوڑائی۔ اس وقت میرے کانوں میں کسی گاڑی کے انجن کی آواز آئی۔ وہ آواز اگرچہ بہت دور تھی، لیکن میرے حساس کانوں نے وہ آواز سن لی۔ میں نے جھپٹ کر وہاں پڑی رائفل اور اس کی بلیٹ اٹھائی اور باہر کی طرف لپکا۔ آواز اب مزید واضح ہو گئی تھی۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ 1 سے زیادہ گاڑیوں کے انجن کی آواز تھی۔ میں نے لاشوں کے پاس سے ایک ریوالور بھی اٹھا لیا تھا اور تیزی سے سامنے والے کھیتوں میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہاں 2 گاڑیاں آ کر رکیں۔ ان میں سے ایک پجیرو تھی اور دوسری پرانی سی جیپ۔ ان میں سوار افراد نیچے اترے تو میں نے ملک آفتاب کے بیٹے شہباز اور اس کے ملازم خاص ابراہیم کو پہچان لیا۔ گویا میرے باپ اور خاندان کے دیگر افراد کے قتل کا ذمہ دار ملک شہباز ہی تھا۔ میں اس وقت ایک گھنے درخت کی شاخوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ میری گاڑی گاؤں آتے وقت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے گاڑی وہیں چھوڑ کر مکینک کو ٹیلی فون کر دیا تھا۔ مکینک کی ورک شاپ
जहलम में थी। मुझे यकीन था कि अब तक मेरी गाड़ी जहलम पहुंच चुकी होगी। ये भी एक तरह से मेरे हक़ में बेहतर ही हुआ था। अगर मेरी गाड़ी यहाँ मौजूद होती तो इन दोनों को यकीन हो जाता कि मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूँ या गांव में कहीं छुपा हुआ हूँ। ओए देख, वो आज़म पहुँचा कि नहीं? ये आवाज़ मलिक आफ्ताब के बेटे की थी। आज़म अगर यहाँ पहुँचा होता तो इसकी गाड़ी भी मौजूद होती, इब्राहिम ने जवाब दिया। ओए, कभी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया कर, शहबाज ने तहकीर आमेज़ अंदाज में कहा। ज़रूरी नहीं है कि उसने गाड़ी यहीं खड़ी की हो, वो गांव में कहीं भी गाड़ी छुपा सकता है। मैं गांव वालों से मालूम करता हूँ कि किसी ने छोटे चौधरी की गाड़ी देखी है या नहीं। गांव में गाड़ियाँ वैसे भी चौधरी और जागीरदारों के पास होती हैं, फिर आज़म की गाड़ी तो शहर में भी पहचानी जा सकती है। बिल्कुल नई लैंड क्रूज़र है, इब्राहिम ने कहा। ओए, ज़्यादा तकरीर न झाड़, किसे अफलातून दी औलाद, शहबाज ने कहा। जाके इस कमीने को ढूंढो, अगर वो बच गया तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। इनमें से एक आदमी हवेली के अंदर चला गया। बकिया लोग इर्द गिर्द मुझे तलाश करने लगे। मलिक शहबाज भी गाड़ी से उतरकर खड़ा हो गया और सिगरेट सुलगाकर एक गहरा कश लिया। अचानक उसने ऊपर की जानिब देखा। मेरा दिल उछलकर गोया हलक में आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे इसने मुझे देख लिया हो। मैंने सांस तक रोक ली। वो चंद लम्हे यूं ही ऊपर देखता रहा, फिर सिगरेट पीने में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आ गया जो हवेली के अंदर गया था। हाँ, क्या खबर है? शहबाज ने पूछा। मलिक जी, अंदर तो सिर्फ लाशें हैं, जिंदा आदमी तो कोई नहीं है। मैंने हवेली की अच्छी तरह तलाशी ले ली है। चंद मिनट बाद दूसरे लोग भी वापस आ गए। इब्राहिम ने कहा, मलिक साहब, मैंने गांव के 2-4 लोगों से मालूम किया है, इनमें से किसी ने भी चौधरी आज़म की गाड़ी नहीं देखी। इसका मतलब है कि वो कुत्ते दा पुत्तर अभी तक गांव पहुंचा ही नहीं है, शहबाज ने कहा। बाले और रहमत, उसने अपने आदमियों को मुखातिब किया, तुम गांव आने वाले रास्ते पर जाकर बैठो। इस हरामजादे की गाड़ी नज़र आए तो फ़ौरन मुझे इतला देना। रशीद, तो इस कच्चे रास्ते पर जाकर बैठ जहाँ से बैलगाड़ियाँ और ढोर डंगर आते हैं। वो इस गांव के हर रास्ते से वाकिफ़ है, इस रास्ते से भी आ सकता है। इसका हुक्म सुनकर उसके आदमी वहाँ से चले गए। 4 आदमी अब भी उसके साथ थे। अचानक एक और उफ्ताद आ पड़ी। आसमान तो पहले ही बादलों से ढका हुआ था। पहले तो अचानक मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरी, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं सूरत हाल से परेशान हो गया, लेकिन अचानक मेरी नज़र अपने जूते के इन निशानात पर पड़ी जो अंदर जाने की वजह से खून में लिथड़ गए थे और वापसी पर कच्ची ज़मीन पर मेरे जूतों के सोल के निशानात बन गए थे। वो लोग मेरी आमद के बारे में इतने पुरतजस्सुस थे कि किसी ने भी इन निशानात पर तवज्जो न दी, वरना अब तक वो लोग मुझे पकड़ चुके होते। बारिश की वजह से कच्ची मिट्टी पर बनने वाले निशानात मादूम हो गए। मुझे ज़्यादा फिक्र इस असले की थी जो मेरे पास था। इसके कारतूस और मैगज़ीन्स बारिश में भीगकर ख़राब हो गए थे। मैंने हद्दुल इम्कान ये कोशिश की कि अपने असले को इस बारिश से बचा कर रखूँ। यूँ भी वो दरख्त बहुत घना था और बारिश का पानी बहुत कम मुझे भिगो रहा था। मैं रात भर का जागा हुआ था और ये ख़दशा भी था कि कहीं मुझे नींद ना आ जाए। नींद का आना गोया हमेशा के लिए सो जाना था। वो दरख्त अगरचे महफूज था, लेकिन इसकी शाखें ऐसी नहीं थीं कि मैं इनके दरमियान खुद को छुपा कर बैठ सकता। अचानक दूर से किसी राइफ़ल के फायर की आवाज़ आई। मैं बुरी तरह से चौंक उठा। इन लोगों ने मेरे धोखे में किसी और को गोली मार दी थी। न जाने इनकी गोली का निशाना कौन बना था। चंद मिनट बाद बारिश जिस पुरशोर अंदाज में अचानक शुरू हुई थी, इसी अंदाज में थम भी गई। मुझे इस बदनसीब की फ़िक्र थी जो मेरे बदले इनकी गोली का निशाना बना था। फिर मुझे घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी
शहबाज के आदमी घोड़ों पर गए थे और आने वाला शख्स जिसे शहबाज ने रहमत कहकर मुखातिब किया था आया। ओए, तू वहाँ से आ क्यों गया? शहबाज ने पूछा। और फायर किसने किया था? मलिक साहब, वो। ओए, क्या वो कर रहा है? मुँह से फूट, बात क्या है? शहबाज गरज कर बोला। मलिक साहब, बाले को किसी ने गोली मार दी है। क्या बकवास कर रहा है? शहबाज भड़क कर बोला। बाले को गोली कौन मार सकता है? गांव के लोगों में तो अब सर उठाने की जुर्रत ही नहीं है। मुझे खुद भी हैरत है कि गांव में मेरा ऐसा कौन सा हमदर्द पैदा हो गया जिसने मेरी खातिर मलिक शहबाज के एक आदमी को कत्ल कर दिया। मलिक शहबाज गुस्से से पागल हो रहा था और वो इस शख्स को मुग़ल्लिज़ात बक रहा था जिसने इसके आदमी को कत्ल करने की जुर्रत की थी। वो चीख कर बोला, ओए रहमत, इस आदमी को तलाश कर जिसने बाले को कत्ल किया है और इसे ज़िंदा या मुर्दा मेरे सामने ला। इसने फिर 2-4 इंतहाई भारी भरकम किस्म की गालियाँ दी। फिर इसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी। मैं बर्दाश्त करता रहा। अचानक इसने मुझे इतनी गलीज़ और शर्मनाक गाली दी कि मुझसे बर्दाश्त न हो सका। खून मेरी कनपटियों में ठोकरें मारने लगा, लेकिन मैं बेबस था। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो मलिक शहबाज को इस गाली के एवज़ मौत के घाट उतार दूँगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मलिक शहबाज कोई गैर नहीं बल्कि मेरा मामू ज़ात था। मेरे बाबा अकलौते थे और हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी के बिला शिरकत गैर मालिक थे। मामू की नज़रें इनकी जायदाद पर थीं। ज़मीन और जायदाद के चक्कर में अक्सर भाई भाई का खून कर देता है। मामू ने भी इस चक्कर में न सिर्फ अपनी बहन का सुहाग उजाड़ा था बल्कि बहन ही को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। ज़मीन और जायदाद की इनके पास भी कमी नहीं थी, लेकिन इंसान की हविस कभी ख़त्म नहीं होती। अब जब तक मैं ज़िंदा था ये जायदाद इन्हें नहीं मिल सकती थी, इसलिए मलिक शहबाज पागल कुत्ते की तरह मुझे तलाश कर रहा था। रशीद, मलिक शहबाज ने कहा, इस बाले की लाश को उठाकर कहीं गायब कर दे और पता लगा कि वो उल्लू का पट्टा चौधरी आखिर शहर से रवाना भी हुआ है या नहीं। मैं मालूम कर चुका हूँ जी, रशीद ने कहा। चौधरी आज़म शहर से रवाना हो चुका है। यह हो सकता है कि वो इधर आने की बजाय कहीं और चला गया हो। अंदर जो लाशें पड़ी हैं इनका क्या करना है मलिक साहब? रहमत ने पूछा। इस वारदात को डकैती की वारदात बना दो। चौधरी की तिजोरी से सारा जेवर निकालो, हवेली का सामान उलट पुलट करो। फिर मैं खुद ही टेलीफोन करता हूँ कि मैं मामू जान से मुलाकात के लिए आया, तो मुझे यहाँ कई लोगों की लाशें मिली। पुलिस का इंचार्ज अपना बंदा है, इसे तो हम जो बयान देंगे वो इसे मान लेगा। वो जानता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसकी हज़ारों रुपए माहाना की आमदनी तो जाएगी ही। इसका तबादला किसी ऐसे दूर उफ्तादा इलाके में करा दिया जाएगा जिसे पुलिस वाले अमूमन काले पानी के नाम से पुकारते हैं। मुझे अपने बाप की मौत का बहुत अफसोस था। वो फरिश्ता नहीं था, लेकिन था तो मेरा बाप। इसमें वो तमाम बुराइयां मौजूद थीं जो अमूमन जागीरदारों में होती हैं। मज़ारों पर जुल्म करना, इनकी लड़कियां उठा लेना, शराब व शबाब की महफिलें सजाना। कल तक इसी थाने का इंचार्ज मेरे बाप के सामने दम नहीं मार सकता था, लेकिन अब हाँ, मुझे अपनी मज़लूम और मासूम और बेकसूर माँ की मौत का शदीद गम था। वो अल्लाह की नेक बंदी थी। इसने कभी मेरे बाप की मुखालफत में एक लफ्ज़ नहीं कहा। वो हमेशा दूसरों के सामने इनकी अच्छाइयाँ ही करती थी। दादाजी के इंतकाल के बाद बाबा ने शराब और शबाब की महफिलें सजाना शुरू की तो अम्मा जी ने ख़ुद को इबादत और रियाजत में मसरूफ़ कर लिया। बाबा इनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन वो हमेशा इनकी खुशी के लिए कमर बस्ता रहती थीं। इसके साथ साथ वो मेरा भी बहुत ख्याल रखती थीं। मैं इन दिनों मैट्रिक में था। जब मैंने पहली दफ़ा बाबा की महफिल में शिरकत की तो उन्होंने ज़रा भी एतराज़ नहीं किया। इनका कहना था कि बड़े जागीरदारों के बेटों को भी उतना ही रौब वाला होना चाहिए।
میں اس محفل میں شرکت کر کے رات گئے جب اپنے کمرے میں پہنچا تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں اماں جی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے چہرے پر رنج و ملال کی کیفیت تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں انہیں اس حال میں دیکھ کر تڑپ گیا اور ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا۔ پھر ان تک پہنچا اور بولا، کیا بات ہے اماں جی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کیا بابا نے کچھ کہا ہے؟ تیرے بابا تو مجھے زندگی بھر کچھ نہ کچھ کہتے ہی آئے ہیں اعظم، لیکن آج تو نے مجھے جو صدمہ پہنچایا ہے اس نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ میں نے تجھے ہمیشہ اچھائی کی ترغیب دی تھی، تو بھی انہی راستوں پر چل نکلا جو تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ میں تیرے بابا کو تو اس راستے پر جانے سے روک نہیں سکی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں تجھے بھی نہیں روک سکوں گی۔ تو اب جوان ہو گیا ہے نا، میری بات کب سنے گا؟ اماں جی، میں نے ان کے گلے میں باہیں ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بولی، اعظم، تیری سانسوں میں جو تعفن ہے میں اسے ایک عرصے سے برداشت کر رہی ہوں، تیرے بہکتے ہوئے قدم بھی دیکھ رہی ہوں۔ تو نے ثابت کر دیا کہ ماں بیٹے کو جتنی بھی اچھی تعلیم اور اعلیٰ تربیت دے دے وہ چلتا باپ ہی کے نقش قدم پر ہے۔ آئندہ تم مجھ سے کوئی واسطہ نہ رکھنا، تو میرا نہیں بلکہ چوتھی صاحب کا بیٹا ہے۔ ایسی باتیں مت کریں اماں جی، میں نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اس وقت اپنے حواس میں نہیں ہے اور میرا بھی اس کمرے میں دم گھٹ رہا ہے۔ میں تجھ سے صبح بات کروں گی، یہ کہہ کر ماں جی دوپٹے سے آنسو صاف کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ میں ساری رات بے چین رہا۔ اماں کے غمزدہ اور بے بس چہرے اور ان کے الفاظ نے میری نیند ہی اڑا دی تھی۔ بابا کے کمرے سے ابھی تک گھنگروؤں کی جھنکار اور ان کے دوستوں کے کہے سنائی دے رہے تھے۔ اماں جی نے تو عرصہ ہوا بابا کے کمرے میں سونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک طرح سے گوشہ نشین ہو گئی تھیں، صرف اس وقت تک کمرے سے باہر نکلتی تھیں جب بابا کو ناشتہ یا کھانا دینا ہو یا کسی نوکر سے ان کے کپڑے نکلوانا ہوتے تھے۔ جب میری بے چینی حد سے بڑھ گئی تو میں نے باتھ روم کا رخ کیا۔ وہ آتی سردیوں کا موسم تھا، اس لیے پانی کچھ سرد تھا، لیکن میں دیر تک نہاتا رہا۔ اس سے مجھے کچھ سکون ملا۔ پھر میں بستر پر آ کر ڈھہ گیا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں الصبح اٹھنے کا عادی تھا، لیکن اس روز میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ پھر کرم دین نے مجھے آہستہ سے ہلا کر اٹھایا اور بولا، چھوٹے صاحب جی اٹھ جائیں، آدھا دن چڑھ چکا ہے۔ کرم دین یا اماں جی کے علاوہ کسی کی جرت نہ تھی کہ مجھے نیند سے بیدار کرتا۔ ان دنوں میں بالکل جاگیرداروں کے بگڑے ہوئے بچوں کی طرح رہتا تھا۔ کوئی نوکر بھولے سے بھی میرے کمرے کے سامنے سے گزر جاتا تو اس کی شامت آ جاتی کہ تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں سو رہا ہوں۔ ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا کیونکہ اماں جی مجھے صبح فجر کے لیے خود اٹھاتی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ اماں جی اب تک مجھ سے ناراض ہیں، وہ اس لیے مجھے اٹھانے بھی نہیں آئی ہیں۔ میں نہا دھو کر باہر نکلا تو دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ دوسرے جاگیرداروں کی دیکھا دیکھی ابا نے بھی مجھے مری کے ایک مہنگے اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ ان دنوں میں چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا۔ بابا نے وہ تقریب چونکہ میرے میٹرک میں پاس ہونے کے اہتمام میں کی تھی، اس لیے مجھے بھی اس میں شرکت کرنا پڑی تھی۔ وہاں بابا کے دوستوں کے بیٹے بھی موجود تھے، ان میں سے زیادہ تر میرے ہم عمر تھے۔ جب میں نے انہیں پیتے دیکھا تو میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ ڈرتے ڈرتے شراب پی لی۔ میرا خیال تھا کہ بابا میری اس حرکت پہ مجھے ڈانٹیں گے اور ملامت کریں گے، لیکن وہ تو اپنے کسی دوست سے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے اور گاہے بگاہے مجھ پر بھی نظر ڈال لیتے تھے۔ میں اماں کے کمرے میں پہنچا تو وہ نہ جانے کس وقت کی نماز پڑھ رہی تھیں۔
नमाज से फारिग होकर उन्होंने मुझ पर दम किया और नाराज़ सी अपने बेड पर जा बैठीं। अम्मा जी, आप मुझसे अब तक नाराज़ हैं? मैंने पूछा। आज़म, अम्मा जी ने सख्त लहजे में कहा, आइंदा मुझे अम्मा जी मत कहना। ठीक है। मेरे अंदर का खुद सर जागीरदार बेदार हो गया। मैं स्कूल से छुट्टी पर यहाँ सिर्फ आपकी वजह से आता हूँ। आइंदा मैं इस तरफ का रुख भी नहीं करूँगा। अपने किसी दोस्त के गांव चला जाऊँगा, लाहौर या इस्लामाबाद चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ नहीं आऊँगा। अम्मा जी ने मुझे ज़ख्मी नज़रों से देखा और बोली, ठीक है बेटा, तू अगर अपने बाप जैसा बनना चाहता है तो फिर यहाँ ना आना ही बेहतर है। मुझे अम्मा जी से इस जवाब की तवक्को नहीं थी। मैं तो समझ रहा था कि वो मेरी इस धमकी को सुनकर मौन हो जाएंगी और रो रो कर मेरी खुशामद करेंगी कि ऐसा मत करना। मैं जानता था कि वो मुझे टूट कर चाहती हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया था। मैं खुद भी इनके बगैर नहीं रह सकता था। मैंने आगे बढ़कर इनके गले में बाहें डाल दी और बोला, अम्मा जी, आपको मेरी कसम, मुझे माफ़ कर दें। अम्मा जी तड़प कर रह गईं, फिर गुलूगीर लहजे में बोली, आज़म, मैं तुझे एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ। तू अभी और इसी वक्त मुझसे वादा कर कि तू आइंदा शराब को हाथ न लगाएगा और न ही अपने बाप की किसी ऐसी महफिल में शरीक होगा। मैं वादा करता हूँ अम्मा जी, मैंने कहा, आइंदा ये नहीं होगा। ऐसे नहीं आज़म, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा कि तू आइंदा अपने बाप वाली कोई हरकत नहीं करेगा, न मज़ारों पर जुल्म करेगा, न गांव की किसी लड़की को बुरी आंख से देखेगा। मैं चंद लम्हे के लिए हिचकिचाया और फिर अम्मा जी के सर पर हाथ रखकर कसम खाई, आइंदा मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे आपको सदमा हो। अम्मा जी ने मुझे सीने से लगा लिया और मेरी पेशानी चूम कर बोली, आज़म बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चल अब नाश्ता कर ले, रात से भूखा है और अब दोपहर होने को आई है। फिर एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। इसके बाद कॉलेज में दाखिले शुरू हो गए और बाबा ने मुझे एक मरतबा फिर कॉलेज में भेज दिया, जहां बड़े बड़े सनतकारों, वज़ीरों और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते थे। बाबा खुद तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। गांव के करीबी स्कूल से सिर्फ 8वीं तक पढ़ा था। फिर बकौले दादाजी के जागीरदारी में मसरूफ़ हो गए थे। इस दौरान इतनी छुट्टियां एक साथ पड़ गईं तो मैं गांव आ गया। मुझे हवेली के माहौल में अजीब सी कशीदगी दिखाई दी। अम्मा जी भी पहले से कुछ ज़्यादा खामोश हो गई थी और बाबा भी उलझे से रहते थे। मेरे बहुत ज़्यादा इसरार पर अम्मा जी ने बताया कि तेरे बाबा और मामू के दरमियान ज़मीन के एक टुकड़े पर झगड़ा हुआ है। ज़मीन के टुकड़े के लिए? मैंने हैरत से पूछा। हमारी ज़मीन तो इतनी है अम्मा कि अगर कोई बंदा पैदल इसका चक्कर लगाना चाहे तो कम से कम 2 दिन लगेंगे। फिर ज़मीन का वो कौन सा टुकड़ा है जिस पर मामू जी और बाबा की अनबन हो गई है? मैं नहीं जानती कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा है जिसकी खातिर तेरे बाबा और मामू में ठन गई है, लेकिन ये सारी तफसील तुझे तेरे बाबा या मैनेजर से मालूम हो जाएगी। मैं वहाँ से उठकर बाहर मर्दाने में आया। वहाँ बाबा के साथ हमारा मैनेजर भी मौजूद था और एक वकील भी। वकील बाबा को न जाने क्या समझाने की कोशिश कर रहा था और बाबा इसकी बातों पर सर हिला रहे थे। वकील को मैंने इसके काले कोट से पहचाना था। वहाँ कई और नौकर भी मौजूद थे। मुझे देखकर बाबा के अलावा वहाँ मौजूद हर शख्स खड़ा हो गया। आप उतर, तू भी आ जा, बाबा ने कहा। मेरे बाद तू इस जागीर की देखभाल करेगा। फिर वकील से मुखातिब हुए, बैरिस्टर, ये मेरा बेटा आज़म लॉरेंस कॉलेज में पढ़ता है। माशाअल्लाह, बैरिस्टर साहब ने खुशामदीद लहजे में कहा। चौधरी साहब, मेरी माँ ने तो आज़म बेटे को वकालत की आला तालीम के लिए लंदन भेज दें। आपको तो यूँ भी वकील की ज़रूरत पड़ती रहती है। घर का वकील होगा तो आप लाखों रुपए के अखराजात से बच जाएंगे। नहीं बैरिस्टर साहब, बाबा ने कहा। फिर मुझे देखते हुए बोले, आज़म को तो मैं मुकाबले का इम्तहान दिलवाऊंगा, डिप्टी कमिश्नर या पुलिस का अफसर बनवाऊंगा। ये आइडिया भी बुरा नहीं है। बैरिस्टर साहब ने बाबा की हाँ में हाँ मिलाई। मसला क्या है बाबा?
میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ بعض اوقات میرے سوالوں پر بھی ہتے سے اکھڑ جایا کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھے، اس لیے میں نے سوال کرنے کی ہمت کر لی تھی۔ پتر، مسئلہ یہ ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے اور اس پہ یہ سارا جھگڑا ہے، بابا نے کہا۔ وہ زمین برسوں سے ہماری ملکیت ہے، اب اچانک تیرے مامے کو خیال آیا کہ وہ زمین ان کی ہے جس پہ ہم نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ زمین ہے کتنی بابا؟ میں نے پوچھا۔ زمین کا وہ ٹکڑا تو 2.5 ایکڑ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی بھی جاگیردار کے لیے زمین ہی تو سب کچھ ہوتی ہے۔ وہ زمین کیا ماما کی زمینوں کے پاس ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پتر، بابا نے کہا، وہاں سے تیرے مامے کی زمین شروع ہوتی ہے۔ وہ اگر شرافت سے زمین کا وہ ٹکڑا مانگتا تو میں اسے خوشی خوشی دے دیتا، لیکن وہ تو اس پر اپنا حق جتا رہا ہے، عدالت میں جانے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم نے بھی کوئی چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی ہیں؟ بابا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ماما سے ملاقات کر لوں؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اوئے، تو بھی ملاقات کر کے کیا کر لے گا؟ بابا نے کہا۔ تو کیا سمجھتا ہے وہ تیری بات مان لے گا؟ شاید مان جائے، میں نے کہا۔ وہ بچپن سے مجھے بہت چاہتے ہیں۔ آپ بھول گئے کہ میرے میٹرک کرنے پر انہوں نے اپنی زمین میں سے 100 ایکڑ زمین میرے نام کر دی ہے؟ اوئے، اس کا احسان میں اتار دوں گا۔ اس کا پتر پڑھتا تو ہے نہیں۔ ہاں، اس کی شادی ہوگی تو میں بھی 150 ایکڑ زمین اس کے نام کر دوں گا، لیکن دھوس دھاندلی سے میں اسے اپنی 1 انچ زمین بھی نہیں دوں گا۔ یہ بات تو انا کی ہے نا پتر؟ زبردستی یا جھوٹا قبضہ بتا کر زمین ہتھیانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ تو غنیمت ہے کہ ان لوگوں نے ابھی تک صرف دعویٰ کیا ہے، عملی طور پر اس زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اب تک تو خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ بابا، میں… پتر، تو نہیں جانتا ہے اسے، ضرور مل اپنے مامے سے، شاید خون خرابے کی نوبت نہ آئے اور ہمیں تھانے کچہری کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی جیپ کی طرف بڑھا تو ہمارا مینیجر بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ چھوٹے ملک صاحب، آپ خیریت سے تو ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں جی، خیریت سے ہوں، لیکن یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ ہماری کون سی زمین ماما نے ہتھیانے کی کوشش کی ہے؟ ان کے پاس پٹواری کے کاغذات تو ہوں گے۔ میں نے چودھری صاحب کا نمک کھایا ہے چھوٹے صاحب، مینیجر نے کہا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ زمین تمہارے ماما کی ہے۔ تمہارے نانا نے زمین کا وہ ٹکڑا وہاں ایک باغ لگانے کے لیے تمہارے دادا کو دیا تھا۔ ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ تمہارے نانا چاہتے تھے کہ وہاں خوبصورت سا ایک باغ لگایا جائے، درمیان سے ایک چھوٹی سی نہر نکالی جائے اور دونوں خاندانوں کی خواتین وہاں سیر کے لیے جا سکیں اور وقت گزار سکیں۔ باغ کے چاروں طرف ایسے درخت لگائے جائیں کہ پردے کا بھی انتظام ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پھر وہ معاملہ لٹکتا رہا۔ تمہارے نانا نے نہ جانے کیا سوچ کر یہ کام تمہارے دادا کے سپرد کر دیا تھا۔ تمہارے دادا زمین کا وہ حصہ لے کر شاید بھول گئے، لیکن اس کی باقاعدہ لکھت پڑھت نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے دادا مرحوم نے اس پر کھیتی شروع کر دی، پھر تمہارے نانا اور دادا دونوں کا انتقال ہو گیا۔ زمین ہمارے ہی قبضے میں رہی۔ اب نہ جانے کیسے ملک صاحب کو اس کا خیال آ گیا۔ انہوں نے پٹواری سے زمین کے کاغذات نکلوائے تو وہ زمین ان کی ملکیت نکلی۔ تو وہ بابا سے نرمی سے بھی تو اس زمین کا مطالبہ کر سکتے تھے، میں نے کہا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ شاید ملک صاحب کا بیٹا بہت نافرمان اور سرکش ہے۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ وہ زمین ان کی ملکیت ہے تو ایک دن وہ اپنے 2-3 آدمیوں کو لے کر اکیلا ہی یہاں آ گیا۔ اکیلے سے میری مراد ہے کہ تمہارے ماما کو یہ خبر نہیں تھی۔ اس نے چودھری صاحب سے بہت سخت لہجے میں بات کی۔ وہ صرف چودھری نہیں بلکہ رشتے میں اس کے سگے پھوپھا بھی تو ہیں۔ وہ جاتے جاتے دھمکی دے کر گیا ہے کہ اگر ہم نے 15 دن کے اندر اندر زمین کا وہ ٹکڑا ان کے حوالے نہیں کیا تو وہ چودھری صاحب کو عدالت میں گھسیٹ لے گا۔ بیوی جی نے بھی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، یہ مسائل ایسے حل نہیں ہوتے، تم بھائی جان کو بھیجو،
وہ خود بات کریں گے، تم اس مسئلے میں مت پڑو۔ یہ مردوں کا معاملہ ہے پھپھو، اس نے بدتمیزی سے کہا، آپ اس میں دخل نہ دیں۔ میں ابھی ماما کے پاس جا کر ایک کوشش کر لیتا ہوں، میں نے کہا۔ ہاں ایک کوشش کر لو، مینیجر نے آہستہ سے کہا۔ جوتی صاحب کو اس بیرسٹر سے بچاؤ، یہ انتہائی گھٹیا اور 2 نمبر آدمی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ان کے بیٹے کی ملاقات ہی نہ ہونے دے۔ جوتی صاحب کے ہاں قانونی کاغذات بھی نہیں ہیں، لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ 2 دن کے اندر اندر کاغذات بھی بنوا لے گا۔ اس کے لیے اس نے ان سے 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا ہے۔ جوتی صاحب شاید اسے حکم دے بھی چکے ہوں۔ تم ابھی بابا کو رقم دینے سے روکو، میں نے کہا۔ اس کی آپ فکر مت کریں، جوتی صاحب کی چیک بکس اور پیسے وغیرہ میرے پاس ہی ہوتے ہیں۔ میں وہاں سے سیدھا ماما کے پاس پہنچا۔ ان کا گاؤں ہمارے گاؤں سے زیادہ دور نہیں تھا، صرف 22-24 کوس تھا۔ دادا جی نے اپنے زمانے میں وہاں جانے کے لیے ایک پختہ سڑک بنوائی تھی جو اب ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ میں ماما کے گاؤں ملک عدل کلاں پہنچا تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ ان کی حویلی وہاں سے اب بھی 2-3 کلومیٹر دور تھی۔ میں نے جیپ روک کر مغرب کی نماز ادا کی۔ اماں جی سے وعدہ کرنے کے بعد میں کوئی نماز قضا نہیں کرتا تھا۔ نماز کے بعد دعا مانگی کہ یا اللہ، تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، اس مسئلے کو تو ہی بخیر و خوبی حل کر سکتا ہے، میری مدد فرما اور زبان میں اتنی تاثیر فرما کہ ماما میری بات مان جائیں۔ دعا مانگنے کے بعد مجھے خاصا سکون اور حوصلہ ملا۔ میں نے حویلی پہنچ کر دروازے پہ کھڑے ہوئے چوکیدار کو فوری طور پر گیٹ کھولنے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ اس سے پہلے میں جب بھی حویلی آیا تھا، وہ لوگ دوڑ دوڑ کر گھبرا کر آتے اور مجھ سے پہلے ہی میری آمد کی اطلاع ماما کو ہو جاتی تھی اور میرے استقبال کے لیے سارے ہی نکل کے آ جاتے تھے اور مجھے انتہائی شفقت اور محبت سے گلے لگا کر حویلی لے جاتے تھے۔ کافی دیر بعد گیٹ کھلا اور میں جیپ اندر تک لیتا چلا گیا۔ گیٹ سے برآمدے تک فاصلہ خاصا تھا۔ میں پورچ میں پہنچا تو وہاں 2 جیپ پہلے سے موجود تھیں۔ اسے پورچ تو نہیں کہا جا سکتا، وہاں برآمدے سے لے کر خاصے فاصلے پر ایک سائبان سا بنا دیا گیا تھا جہاں گاڑیاں دھوپ اور بارشوں سے محفوظ ہوتی تھیں۔ دوسرا دھچکا مجھے اس وقت لگا جب میں نے وہاں ماما کی بجائے شہباز کو کھڑے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خشونت اور ناگواری کے تاثرات تھے۔ اس نے مجھ سے سلام دعا کی بجائے کرخت لہجے میں پوچھا، کیسے آئے ہو اعظم؟ شہباز بھائی، میں ماما سے ملنے آیا ہوں، میں نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو واپس چلا جاتا ہوں۔ شہباز نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ تمہاری مرضی ہے، جانا ہے تو چلے جاؤ۔ میں نے ریورس گیئر لگایا اور گاڑی پیچھے کرنے لگا۔ اسی وقت اندر سے ماما نکل آئے۔ وہ مجھے دیکھ کر محبت آمیز لہجے میں بولے، ارے اعظم بیٹا، تو کب آیا اور واپس کہاں جا رہا ہے؟ شہباز بھائی کو شاید میرا یہاں آنا پسند نہیں آیا، میں نے کہا۔ اوئے، یہ گھر تیرے ماما کا ہے، شہباز کا نہیں ہے، ماما نے کہا۔ میں گاڑی سے اترا اور انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ پھر وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ 20-22 برس میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس سے پہلے تو ماما خود ہی اماں جی اور بابا سے ملنے آتے رہتے تھے۔ اس وقت مامی بھی ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ انہیں شاید شہباز یا گھر کے کسی ملازم نے میری آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ شہباز کی طرح ان کا رویہ بھی کچھ اکھڑا سا تھا۔ انہوں نے سرد لہجے میں پوچھا، کیسے ہو اعظم؟ میں ٹھیک ہوں مامی، میں نے ہنس کر کہا۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے ڈرائنگ روم میں چاند طلوع ہو گیا ہو۔ وہ اتنی ہی خوبصورت تھی، بلکہ گزشتہ 4-5 برسوں میں ہو گئی تھی۔ وہ ماما کی بیٹی کلثوم تھی۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بالوں کی چوٹی کچھ یوں لہرا رہی تھی کہ دل اچھل کر قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ سرخ و سفید چہرے کے گرد سیاہ بالوں کا ہالہ تھا جیسے چاند کے گرد بادل چھا گئے ہوں۔ وہ اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے مجھے پرشوق انداز میں دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو کلثوم؟ میں نے کہا، تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو۔
ارے بیٹا، تو کیا یہ اسی طرح چھوٹی سی بچی رہتی جسے تو بچپن میں بہت تنگ کیا کرتا تھا؟ ماما مسکرا کر بولے۔ پھر کلثوم سے کہا، جا کسی سے کہہ کر اعظم کے لیے کچھ چائے پانی کا بندوبست کر۔ دیکھو اعظم، شہباز نے کہا، تم اگر زمین کے اس ٹکڑے کے سلسلے میں آئے ہو تو کوئی بات نہ کرنا، فضول میں تمہیں مایوسی ہوگی۔ میرے خیال میں زمین کے مالک ابھی ماما ہیں۔ تم اس سلسلے میں کیوں بول رہے ہو شہباز بھائی؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، اور میرے خیال میں زمین کے اس ٹکڑے کے دعوے دار پھوپھا ہیں۔ اس طرح تو تمہیں بھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہیے۔ میں بابا کے کہنے پر آیا ہوں، میں نے کہا، اگر ماما تمہیں بات کرنے کا اختیار دے دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اوئے، تم لوگوں نے یہ کیا شروع کر دیا؟ شہباز، اعظم ہمارا مہمان ہے، اس سے اس لہجے میں بات مت کر۔ پھر وہ مجھ سے بولے، اعظم بیٹا، اب تو جوان ہو گیا ہے، تجھے ساری بات کا علم ہو گیا ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا ہمارا ہے۔ مجھے تو اس کا خیال ہی نہ آتا، لیکن شہباز بولتا ہے کہ پھوپھا سے وہ ٹکڑا واپس لیا جائے۔ ماما، بس اتنی سی بات ہے؟ میں نے کہا، زمین کا وہ ٹکڑا اگر آپ کا ہے تو آپ کو ضرور ملے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس سلسلے میں کوئی خون ریزی یا پولیس کچہری کا چکر ہو۔ آپ کل میرے ساتھ گاؤں چلیں، بابا کل ہی آپ کو زمین کا وہ ٹکڑا دے دیں گے۔ اس کی بھلا حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمارے پاس ہزاروں ایکڑ اراضی ہے، آپ کی زمین بھی ہم سے کم نہیں ہے۔ دادا جی کا منصوبہ یہ تھا کہ اس علاقے میں دونوں گھرانوں کے لیے ایک خوبصورت باغ بنایا جائے۔ وہ سب تو اس دور کی بات ہے عظیم، شہباز نے کہا، پہلے پھوپھا زمین کا وہ ٹکڑا ہمارے حوالے تو کریں۔ میں تو اسی رات واپس آنا چاہ رہا تھا، لیکن ماما نے اصرار کر کے مجھے وہیں روک لیا۔ میں نے سیل فون پر بابا کو اطلاع دے دی کہ میں کل تک آؤں گا، میرے ساتھ ماما ہوں گے۔ ماما نے حویلی ہی کے ایک کمرے میں میرے سونے کا بندوبست کر دیا تھا۔ کھانے پر بھی کچھ دیر ماما سے باتیں کرتا رہا، پھر سونے کے لیے اپنے بستر میں چلا گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ فضا میں مہکی مہکی خنکی تھی اور میری آنکھ بلا سبب نہیں کھلی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ بہت آہستگی سے کھلا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں ہلکی سی آہٹ سے بھی جاگ جاتا تھا۔ کمرے میں اس وقت کھوپ اندھیرا تھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں پھرتی سے بیڈ سے اتر کے اس کے نیچے گھس گیا تاکہ خطرات کی صورت میں اپنا دفاع کر سکوں۔ تھوڑی دیر بعد کہیں سے آواز آئی اور پھر میرا بیڈ سائڈ لیمپ روشن ہو گیا۔ اس کی مدھم روشنی میں مجھے کلثوم نظر آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ مجھے بیڈ پہ نہ پا کر خود بھی حیران تھی۔ میں بہت آہستگی سے بیڈ کے نیچے سے نکلا تو وہ بری طرح اچھل پڑی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ آہستہ بولو اعظم، اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ اعظم، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم یہاں سے ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ۔ میری جان کو خطرہ؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ بحث میں وقت ضائع مت کرو، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن کلثوم، میں نے کہا، تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی کب سے ہو گئی؟ وہ جلدی سے بولی، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ان کے لیے تو عمر پڑی ہے، تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ مجھے صرف ایک بات بتا دو، میں نے کہا۔ شہباز بھائی، میرے اتنے دشمن کیسے ہو گئے؟ اعظم، مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ شہباز بھائی، جس لڑکی کو پسند کرتے تھے، پھوپھا نے اسے اپنے بندوں کے ذریعے اٹھوا لیا ہے۔ وہ لڑکی اب نہ جانے کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ کلثوم نظریں جما کر بولی، لیکن تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، جلدی کرو، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے بے اختیار اسے نزدیک کر لیا، وہ بھی خود سپردگی کے عالم میں تھی۔ پھر چونک کر بولی، جلدی کرو اعظم، میراث خان اور اس کے آدمی پہنچنے والے ہوں گے۔ میں نے جلدی جلدی جوتے پہنے، اپنے کپڑے اٹھائے اور جیپ لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں آندھی طوفان کی طرح اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو عام استعمال میں نہیں تھا۔ وہ راستہ دشوار گزار ضرور تھا، لیکن نسبتاً مختصر تھا۔
میں نے گاؤں پہنچ کر بابا کو ساری بات بتا دی۔ صرف اس لڑکی کے اغوا کی بات چھپا گیا۔ اس واقعے کے بعد سے میرے دل میں بابا کا وہ احترام نہیں رہا تھا۔ ان کی عمر ایسی نہیں تھی کہ جذبوں کو بے لگام چھوڑ دیا جاتا۔ بے لگام جذبے کبھی کبھی انتہائی تباہی اور بربادی کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ بابا نے مجھ سے کہا کہ تو یہاں کی فکر مت کر، کالج چلا جا، میں شہباز اور اس کے ڈاکوؤں سے نمٹ لوں گا۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ ڈاکو صرف وہی رکھتا ہے؟ میں انتہائی تشویش اور فکر مندی کی حالت میں کالج چلا گیا۔ مجھے بابا سے زیادہ اماں جی کی فکر تھی۔ میرا دل بری طرح اداس تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ کالج میں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میرا خدشہ حقیقت میں بدل گیا۔ مجھے اطلاع ملی کہ شہباز نے ہمارے خاندان پر حملہ کیا ہے اور گاؤں کے کئی لوگوں کو، خاص طور پر بابا کے آدمیوں کو بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ میں اسی وقت گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن راستے میں گاڑی نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً اسے میں مکینک کے پاس چھوڑ کر بس سے اپنے گاؤں پہنچا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہاں ایک ساتھ کئی لاشیں پڑی تھیں۔ ان میں میرے بابا کی لاش بھی تھی اور اماں جی کی لاش بھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روؤں، لیکن میں نے خود پر بہت مشکل سے قابو پایا۔ مجھے اس درخت پر چڑھے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی تھی کہ اچانک کئی گاڑیوں کی آوازیں گونجیں اور میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ بر وقت کھلی ورنہ میں سیدھا زمین پر آ گرتا۔ پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ ان میں پرانے اسٹیشن انچارج کی جگہ ایک نوجوان اور مستعد آفیسر تھا۔ قتل کی واردات کہاں ہوئی ہے؟ اس نے سرد لہجے میں شہباز سے پوچھا۔ قتل کی وارداتیں تو اس حویلی میں ہوئی ہیں، لیکن آپ اس علاقے کے نئے انچارج ہیں ملک صاحب، ایک کانسٹیبل نے کہا۔ شہباز نے انسپکٹر کو آگے لے جا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور بولا، آپ کو جو کچھ کہنا ہے یہیں کہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ شہباز حد سے اکھڑ گیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں، میرے پاس آپ کے خلاف بہت سے ثبوت ہیں، کئی گواہ ہیں، جن میں سے ایک گواہ تو آپ کی بہن ہی ہے۔ آپ کے آدمیوں نے اسے بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اپنے دفاع میں گولی چلا کر آپ کے اس بالے کو قتل کر دیا ہے۔ میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چوتھی صاحب، ان کی فیملی اور ان کے آدمیوں کے قتل کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں۔ کلثوم کو شبہ ہے کہ آپ نے چودھری کے بیٹے اعظم کو بھی راستے سے ہٹا دیا ہے یا اسے اغوا کر لیا ہے۔ میں اسی وقت درخت سے نیچے اتر آیا اور بولا، آفیسر، اگر میں بر وقت اس درخت پر چڑھ کر چھپ نہ جاتا تو اس کے آدمی یا یہ خود مجھے قتل کر دیتا۔ آپ کو بھی میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنے کی زحمت کرنا ہوگی، انسپکٹر نے کہا۔ پھر اس نے حویلی کے اندر جا کر جائے واردات کا جائزہ لیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ ملازم ابھی تک زندہ تھا جس نے مجھے وہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے بیان نے تو گویا شہباز کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے الزام میں شہباز اور اس کے ساتھیوں کو عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، لیکن وہاں بھی عدالت نے ماتحت عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ شہباز آج کل جیل میں ہے اور سزائے موت کا منتظر ہے۔ اس کے بے لگام جذبوں نے اسے ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بے لگام جذبے بعض اوقات مثبت بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ کلثوم کے عشق کا جذبہ بھی بے لگام تھا۔ وہ اپنے بھائی کی پرواہ کیے بغیر میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اب کلثوم میری بیوی اور 2 پیارے پیارے بچوں کی ماں ہیں۔ ماما نے اس قطع زمین پر ایک شاندار باغ تعمیر کرایا ہے۔ وہاں مختلف پھلوں کے درخت بھی ہیں اور اس کے درمیان میں سے ایک نہر بھی نکلتی ہے۔ ہم اکثر وہاں چلے جاتے ہیں۔ ماما نے وہاں چھوٹا سا ایک کاٹیج بھی بنوا دیا ہے۔ مجھے آج بھی ان بے لگام جذبوں سے خوف آتا ہے۔ میرے باپ کو تو اس کے کیے کی سزا مل گئی، میری فرشتہ صفت ماں کا کیا قصور تھا؟
وہ کس گناہ کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتارتی گئی۔ اماں جی جب بھی مجھے یاد آتی ہیں تو میں پھر اداس ہو جاتا ہوں۔ کلثوم جانتی ہے کہ میرے لیے یہ غم آج بھی پہاڑ کے برابر ہے۔ ایسے موقع پر وہ میری بہت دلجوئی کرتی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر کلثوم نہ ہوتی تو یقیناً میں شہباز کو ٹھکانے لگا کر مفروروں کی زندگی گزار رہا ہوتا، یا پھر شہباز کی طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ لیکن کلثوم کے مثبت اور بے لوث بے لگام جذبوں نے مجھے ان صعوبتوں سے بچا لیا۔ شہباز کو زمین کے ٹکڑے کی ہوس تھی، اب ماما کی پوری جاگیر میری ہے۔ مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کلثوم مجھے اس قدر ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ آج اگر میں باعزت زندگی گزار رہا ہوں تو صرف اور صرف کلثوم کی بدولت ہے۔